ثم علم، پھر یہ بھی جان لیجئے کہ العلم بالاحکام الشرعیہ جو فقہ کی تعریف میں آیا ہے تو احکام سے یہاں سارے احکام کا جان لینا مراد نہیں ہے کہ جب سارے احکام کو جان لے تبھی فقیہ کہلائے، اس لیے کہ سارے احکام کو کیسے جان سکے گا جب جزیات جو ہیں تتزاید یومن فیومن، روز بروز جزیات کا اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ نہیں ہوتا رہتا ہے۔ امام اعظم کیا بلکہ عہد رسالت سے لے کر آج تک ہر دن ایک نیا نیا قضیہ، نیا نیا مسئلہ رونما ہوتا رہتا ہے، تو اس کے احکام کی دریافت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ تو سارے احکام کو وہ جانے، کوئی کتاب ایسی دکھا سکتے ہیں جس میں سارے مسائل جمع کر دیے گئے ہوں؟ انہی سے ہم غور و خوض کر کے انطباق کر لیتے ہیں کہ اس کا حکم یہی ہونا چاہیے، مگر کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس میں سارا مسئلہ ہو کہ کھٹ سے اس میں ڈاؤن لوڈ کرو، اس کو نکال لو کہ یہ مسئلہ اس میں ہے ایسا ہو تو آپس میں یہ سب ضرورتیں نہیں پڑے گی، نہ وحی کے نزول کی ضرورت پڑتی، جیسے جیسی ضرورت ہوتی گی ویسا ویسا حکم بتایا گیا۔ تو فرماتے ہیں سارے احکام کو جان لینا یہ بھی مراد ہے نہیں ہے، لأن الحوادث لا تکاد تتناہی، اس لیے کہ حوادث، جزیات، نئے نئے حادثے، نئے نئے قضایا جو دن بدن رونما ہوتے رہتے ہیں، لا تکاد تتناہی یعنی یہ محدود نہیں ہے، یہ کسی حد پر جا کر کے ختم ہو جائیں، اب اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مدرسہ تو ہے کہ اس میں 1000 1500 2000 کا داخلہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ایک ضابطہ بنا دیا جب بھی اس میں رہیں گے 50 لڑکے رہیں گے، اس سے کم ہو سکتے ہیں، زیادہ نہیں ہو سکتے، سمجھ گئے نہیں؟ مگر مسائل تو دن بدن بڑھتے رہتے ہیں کہ نہیں بڑھتے رہتے ہیں؟ بیماریاں دیکھتے ہیں دن بدن، آج کل کوئی ڈاکٹر ہے کہ ساری بیماریاں کہتے ہیں یا ایسی بیماری آج تک کسی نے لکھے ہی نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے مسائل بھی دن بدن ہوتے ہیں۔ ولا ضابطہ یجمع احکامہ، اور کوئی ایسا ضابطہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی اصل بھی نہیں ہے جو فرماتے ہیں سارے احکام کو کیا کر دے، وہ ایک جگہ جمع کر دے، کوئی ایسی کسوٹی بھی نہیں جو سب کو جمع کر دے۔ ولا یراد کل واحد، اور نہ یہاں پر یہ مراد ہے کہ ہر مسئلے کو جاننا، ہر جزیے کو جاننا، یہ بھی مراد نہیں ہے، یعنی کل افرادی کے درجے میں، کل فردن ایک مسئلے کو جاننا، لثبوت العادری، اس لیے کہ لا ادری ثابت ہے۔ آپ پڑھ چکے ہوں گے بہت سے مسائل ہیں کہ خود علماء مجتہدین نے فرمایا کہ لا ادری۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے دہر کے بارے میں، خود امام مالک کے بارے میں آپ پڑھیں گے، مسلم وغیرہ کے اندر تقریباً 25 یا 35 مسئلے تھے، غالباً 35 یا کچھ اسی آس پاس مسئلے تھے، ایک زمانہ ہوا تب پڑے ہوئے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے لا ادری، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے بہت سے فقہاء مجتہدین نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ میں علامہ شامی سے سوال ہوا کہ قرآن افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ میرے نزدیک نظری ہے۔ جد الممتاز جب حاشیہ لکھا اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا الحمدللہ یہ مسئلہ میرے نزدیک روز روشن سے زیادہ جو ہے وہ اوضح اور آشکارا ہے۔ جو قرآن سے مراد جو ہے اگر کلام لفظی ہے تو بلا شبہ رسول اللہ افضل ہے، کلام نفسی مراد ہے تو بلا شبہ جو اللہ کی صفت ہے تو قرآن ہی افضل ہے۔ پڑھیے گا ولا بعض له نسبۃ معینۃ بالکلی، نہ ہر فرد مراد ہے، ولا بعض، اور نہ ہی بعض ایسے احکام مراد ہیں جن بعض کو ایک معین نسبت حاصل ہو کل سے، مثلا یہ ہے کہ نصف احکام کو جانے، یا یہ ہے کہ اکثر احکام کو جانے، اور نہ ایسے بعض احکام کا علم مراد ہے جن بعض احکام کو کل احکام سے ایک نسبت ہو۔ نسبت کیا؟ مثلا کہ نصف احکام کو جانے جمعی کا، یا اکثر کو جانے، کیوں؟ للجہل بھی، اس لیے کہ بعض کیا ہے؟ غیر معین ہے، یہ کیا ہے؟ مجہول ہے۔ وَلَا تَحَيُّ لِلْكُلِّ،
اور نہ ہی العلم بالاحکام الشرعیہ میں یہاں پر علم سے جو ہے وہ جمیع احکام کے علم کی استعداد مراد ہے کہ تمام احکام شرعیہ عملیہ کے علم کی اس میں کیا ہو، استعداد اور صلاحیت ہو۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ولا تحیّع للکل، اور نہ ہی کل کی استعداد مراد ہے، اذ التحیّع البعید قد یوجد لغیر الفقیہ، اس لیے کہ استعداد بھی دو طرح کی ہوتی ہے، جیسے علت قریبہ اور بعیدہ ہوتی ہے، ایسے یہاں پر استعداد قریب اور استعداد بعید بھی۔ اذ التحیّع البعید قد یوجد لغیر الفقیہ، اس لیے کہ جمیع احکام کی استعداد بعید یہ کبھی کبھی غیر فقیہ یعنی عامی کو، ایک عام انسان کیا ایک عام عالم کو بھی حاصل ہوتی ہے، اس کو استعداد بعید بولتے ہیں۔ والقریب مجہول غیر منضبط، اور استعداد سے اگر استعداد قریب مراد ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ استعداد قریب مجہول ہے، غیر منضبط ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنی استعداد حاصل ہو جائے کہ اس کو استعداد قریب کا نام دیا جائے، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ولا يراد به انه يكون بحيث يعلم بالاجتهاد حکم كل واحد، اور نہ ہی العلم بالاحکام میں یہاں پر اس سے یہ مراد ہے کہ وہ عالم بالاحکام ایسا ہو جو اجتہاد کے ذریعے، یعنی استعداد سے نہ یہی مراد لیا جا سکتا ہے کہ ایسے استعداد ہو کہ اجتہاد سے ہر ایک ایک کا حکم وہ جان لے، یہ بھی مراد نہیں ہے تحیّع سے، استعداد سے۔ لأن العلماء المجتہدین لم يتيسر لهم علم بعض الاحکام مدت حیاتهم کابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لم یدر الدہر، اس لیے کہ علماء مجتہدین سمجھ رہے ہیں ان کو بعض احکام کا علم پوری زندگی حاصل نہ ہوا، جیسے کہ ائمہ مجتہدین کے جو سرخیل امام الائمہ سراج الامہ جن کی شان یہ تھی الناس عیال فی الفقہ لابی حنیفہ کہ تمام فقہائے مجتہدین یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں تفقہ میں، سمجھ رہے ہیں؟ خود انہوں نے فرمایا لم یدر الدہر، کہ خود انہوں نے فرمایا کہ دہر کس کو کہتے ہیں، دہر کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں۔ وللخطأ فی الاجتہاد، اور اس لیے بھی کہ لم یدر وللخطأ فی الاجتہاد، اور اس لیے بھی کہ اجتہاد کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کیا ہے، خطا کی کیا ہے وہ گنجائش ہے، خطا کو راہ پاتی ہے، یتطرق الیہ الخطا والخلل، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے مجتہد مصیب ہے یا مخطی ہے، یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ امام اعظم نے جس مسئلے کی دریافت کی ہے وہ اس میں مصیب ہی ہیں۔ بات میں آگئی، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جو کچھ ہے ائمہ اربعہ کا وہ حق ہے، سمجھ میں آگئی، مگر یہ کہ ہم کسی مجتہد کے بارے میں، کسی فقیہ کے بارے میں، کوئی بھی فقیہ مجتہد جو استنباط اور استخراج کرتا ہے وہ اپنے علم کا مکلف ہے، اس کا علم ما ادنی الیہ نظرہ ما ادنی الیہ علمہ، مگر واقع میں نفس الامر میں یہی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ اس کے رسول جانے، اس کے عطا کردہ علم سے اور نظر سے ہماری نظر یہاں تک پہنچتی ہے کہ یہی حکم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بھی عالم نہیں کہیں گے کہ اجتہاد کے اندر کیا خطا کی کیا ہے گنجائش، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کوئی بھی مجتہد یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی عالم نہیں، وہ یہی کہتے ہیں ان اجتہاد دو برائی فإن أصبت فمن اللہ وإن أخطأت فمنی ومن الشیطان، یہی ان کی شان ہوتی ہے، میں نے اپنی رائے سے، اپنی قوت فکر و نظر سے یہ اجتہاد کیا ہے، اس علم اس حکم کا جو ہے اس مسئلے کا قضیے کا حکم ہم نے ذکر کیا ہے، اگر میں اس میں درستی پر ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر خطا ہے تو یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، تو یہی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
یہ ہم یقین سے کوئی نہیں کہتا، کوئی مجتہد نہیں کہے گا اگر وہ مجتہد ہے، وہ فرماتے ہیں تو اس کو علم نہیں کہیں گے۔ وَلِأَنَّ حُکْمَ بَعْضِ الْحَوَادِثِ رُبَّمَا يَكُونُ مِمَّا لَيْسَ لِلْاجْتِهَادِ فِي مَصَاغ، اور اس لیے کہ بعض حوادث ایسے ہوتے ہیں، بعض حوادث کا حکم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جس میں اجتہاد کی اصلاً گنجائش ہی نہیں ہوتی، وہ اجتہاد کے جولانگاہی جو ہے وہ نہیں بن پاتے۔ وَأَيْضًا لَا يَلِيقُ فِي الْحُدُودِ أَن يُذْكَرَ الْعِلْمُ وَيُرَادُ بِهِ تَحَيُّعٌ مخصوص، اور العلم بالاحکام میں علم سے جو ہے تحیّع استعداد مراد لینا، اتنے تعریفات ہیں، کیا ہیں؟ یہ مجازن نہ ہے، نہیں سمجھ رہے ہو بھائی؟ علم سے استعداد کا آپ معنی مراد لوگے تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یہ مجازی معنی ہے۔ تعریفات کے اندر بغیر کسی قرینے کے جو ہے مجاز کا معنی مراد لینا یا مجاز کا اطلاق کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ممنوع ہوتا ہے۔ قرینہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نیز حدود کے اندر، تعریفات کے اندر یہ لائق نہیں ہے کہ علم ذکر کیا جائے اور مجازاً اس سے تحیّع مخصوص مراد لیا جائے، اس لا دلالۃ للفظ علیہ اصلا، اس لیے کہ یہاں پر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو لفظ جو ہے علم بول کر تحیّع و استعداد کا معنی مراد ہو، اس پر دلالت نہیں کرتا۔ اذا عرفت ھذا، جب اتنی بات جان چکے کہ العلم بالاحکام الشرعیہ میں نہ یہ مراد نہ یہ مراد نہ یہ مراد، تب کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں اذا عرفت ھذا، جب اتنی بات آپ جان چکے، فلا بد ان يكون الفقه علما بجملة متناہیہ مربوطۃ، تو ضروری ہے کہ فقہ ایک ایسے محدود منضبط مجموعے کا علم ہو، ایک ایسے منضبط، جو کسی ضابطے کہتے ہیں، ایک محدود منضبط مجموعے کا نام ہو، بعض میں آگے یعنی فقہ کی حد ایسی بیان کی جائے جو ایک جو ہے شے کے تحت کیا ہو جائے، وہ منضبط ہو جائے، ایک محدود منضبط مجموعے کا نام ہے۔ اسی لیے فرمایا بل ہوا، بلکہ فقہ جمیع احکام شرعیہ عملیہ، ان تمام شرعی احکام عملیہ کو جان لینا ہے جن تمام احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں وحی کا نزول ظاہر ہو چکا ہے، اور جن بھائی سب پر وحی کا نزول نہیں، اور یا ان تمام احکام شرعیہ کو جان لینا جن پر وحی کا نزول ظاہر ہو چکا ہے اور جن کے اوپر امت کا اجماع قائم ہو چکا ہے، یعنی نزول وحی اور اجماع امت کے ذریعے تمام احکام شرعیہ عملیہ کو جان لینا ان کی تفصیلی دلیلوں سے، مع ملکۃ الاستنباط، استنباط الصحیح منہا، اس کے ساتھ ساتھ کہ اس عالم بالاحکام کو استنباط صحیح کا ملکہ حاصل ہو، منہا اے من ادلتہا، ظاہر سی بات ہے احکام شرعیہ عملیہ کی جو دلیلیں ہیں ان دلیلوں سے استنباط صحیح کا اسے ملکہ حاصل ہو۔ تو ملکہ بولتے ہیں ایک کیفیت راسخہ کو، یعنی ایک ایسی قوت ان کو حاصل ہے کہ اس قوت راسخہ فی النفس سے وہ ان احکام کا علم جو ہے انہی اصول شرع سے اخذ کر لیتے ہیں جن کا حکم مذکور نہیں ہے، بظاہر ہے تو سب فرماتا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، مگر ہماری نظروں سے کیا ہے وہ پوشیدہ۔ یہی مع ملکۃ الاستنباط الصحیح۔ فالمعتبر ای علماء فی ای وقت کانا جمیع ما قد ظہر نزول، لہذا فقہ کی حد میں فقیہ کے لیے معتبر یہ ہے کہ وہ جان لیا جائے، کیا مطلب یعنی احکام شرعیہ یہ جان لیا جائیں، فی ای وقت کان، یعنی کسی بھی وقت وہ تمام احکام جان لیے جائیں جن کے بارے میں وحی کا نزول کیا ہے ظاہر ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم فقیہ تھے ایسے وقت میں جس وقت میں بعض احکام فی وقت نزع بعض الاحکام بعدا، فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے وقت میں بھی فقیہ تھے جس وقت کے بعد بھی کیا ہے بعض احکام نازل ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، وحی کا نزول جو ہے وہ نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے نہ ہوا ہے کہ ایک بارگی سارا قرآن جو ہے وہ نازل کر دیا گیا سرکار کے پاس وحی کی کتابت
جیسے جیسے نزول ہوتا تھا ویسے ویسے اس کو قرات سرکار فرماتے تھے، اس کی کتابت بھی ہوا کرتی تھی۔ تو فرماتے ہیں صحابہ کرام ایسے وقت میں بھی فقیہ تھے جس وقت کے بعد بھی بعض احکام کا نزول کیا ہوا؟ وہ ظاہر ہوا، اس کے بعد بھی نزول ہوتا رہا کہ نہیں نزول۔ یہ کچھ لوگوں کی فقیہ اسی وقت ہوئے جب سارا نازل ہو چکا تھا، تفقہ کے مقام پر بھی اس وقت بھی وہ فائز تھے۔ ثم ما لم یظہر نزول الوحی بھی، پھر وحی کا نزول جس شے کے بارے میں ظاہر نہیں، اظہار کا لفظ ہے، نزول وحی جس کے بارے میں ظاہر نہیں ہے، قد لا یعلمہ الفقیہ، کبھی کبھی فقیہ اس کو نہیں جانتا ہے، کبھی کبھی فقیہ اس کو نہیں جانتا ہے، کہہ دیتا لا علمہ۔ والصحابۃ لعربیتہم، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اپنے عربی ہونے کی وجہ سے، عالم بالعربیہ ہونے کی وجہ سے، کتاب اللہ، سنت، یہ کیا شرع کے جو اصول ہیں یہ خالص عربی زبان میں ہیں، تو اپنی عربیت کی وجہ سے کانوا عالمین بما ذکر، وہ عالم تھے ان تمام چیزوں کے جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، یعنی کتاب اللہ کے بھی عالم تھے، سنت کے عالم تھے، ساری چیزوں کے عالم تھے، یعنی احکام شریعہ کے وہ اصول شرع کے وہ عالم تھے۔ وَلَمْ يُطْلَقْ اسم الفقیہ إِلَّا عَلَى الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ، مگر فقیہ کا نام صرف انہی مقدس، انہی نفوس قدسیہ کے اوپر کیا گیا جو ان میں سے اہل استنباط تھے۔ بات ذہن میں آگئی؟ آج جو ہے وہ بخاری کا یا حدیث کا ترجمہ کر دیا گیا تو وہ بھی محدث بن گئے، قرآن کی اردو میں تفسیر پڑھ لی تو ہم بھی مفسر بن گئے، عالمگیری کا ترجمہ کر دیا گیا تو ہم بھی کیا ہے فقیہ بن گئے۔ صحابہ بعض میں آگئی جو سرکار کے فیض یافتہ تھے، بس میں عامی تو چھوڑ دیجئے، ان میں جو اہل استنباط تھے ان کو فقیہ کہا گیا، ہر ایک کو نہیں کہا گیا۔ سرکار نے دعا فرمائی تھی عبداللہ ابن عباس کے لیے اللہم علمہ الفقہ، بات میں آگئی؟ یہ سب وہابی چیز ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اسی لیے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین فرمایا۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور ہر آدمی جو ہے ہم فقیہ ہم فقیہ ہم فقیہ، بعض میں لکھنے سے نہیں ہوتا ہے، بعض میں آگئی رب العالمین جس کو فقیہ بنا دیتا ہے، بعض میں آگئی تو اس کی فقاہت کا چراغ نہیں بلکہ اس کا آفتاب جو ہے، اس کا سورج، وہ نصف النہار سے بھی سارے عالم کے اندر زیادہ روشن رہتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور لکھنے سے نہیں ہوتا ہے، چاہے جتنے بڑے پوسٹر میں لکھ ڈالو۔ اور سمجھ گئی نہیں اس میں؟ آج وہ نہیں رہے، ان کے تلامذہ نہیں رہے، مگر آج بھی لوگ ان کے کیا ہیں، محتاج ہیں کہ نہیں محتاج ہیں؟ بہرحال یہ اس وقت یہ جبہ، یہ ٹوپی، یہ امامہ، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ آن بان شان کچھ نہیں تھی، کچھ تھا، مگر آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے امام ابن حمام، علامہ شامی یا امام اعظم، یہ امام ابو یوسف، امام محمد، وہ ایسے رہے ہوں گے، ایک ان کا جلال سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، مگر شان جانتے کیا تھی ان کی؟ بعض میں آگئی جس کو بوریا نشی کہتے ہیں، بعض میں آگئی وہی ان کی شان تھی۔ آج ہم برکاتی ٹوپی لگاتے ہیں، ٹوپی بھی ان کو نہیں میسر تھی، تو بڑی سادگی میں رہتے تھے، تو خالی ٹوپی لگا لینے سے اور خالی کپڑا پہن لینے سے اور جو ہے 50 ہاتھ کا مسند رکھ لینے سے کوئی فقیہ نہیں بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، جس کو چاہے سعادت سے شرفیاب فرما دے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، یہ یرید کا لفظ بتاتا ہے اللہ جس کو چاہتا فقیہ بنانا وہی بن پاتا ہے، اور ہمارے آپ کی بس میں نہیں، کوشش کرنا کام ہے، الاتمام من اللہ۔ اب کوئی یہی سوچ بیٹھے کہ ہمارے قسم میں کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس سعادت سے بہرہ کرنا یا رب العالمین کی عطا ہے، جس کو چاہے گا اس شرف سے وہ بہرہ فرمائے گا۔ کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا، تو آدمی یہی سوچ لے تو کچھ پڑھے لکھے ہی نہیں۔ چلو تو فقیہ کا اسم صرف انہی نفوس قدسیہ پر، انہی برگزیدہ ہستیوں پر، انہی جلیل الشان شخصیتوں پر اطلاق کیا ہے جو ان میں سے اہل استنباط تھے۔ عبداللہ ابن مسعود تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، بقائے صحابہ میں ایسے بہت سے ان کا نام آتا ہے۔
وعلم المسائل الاجماعیہ یشترط، اور اجماعی مسائل کا بھی جان لینا یہ فقیہ مجتہد کے لیے شرط ہے، مگر رسول پاک کے زمانے میں کہ اس وقت امت کے اجماع جب وحی کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت نہ قیاس کا کوئی مقام، اس وقت بھی صحابہ قیاس وغیرہ کرتے تھے. بعض دن آپ پڑھیں گے ان کی نظیریں ہیں، مثالیں ہیں، بات میں یہ مظہر ہوتا ہے. تو وہ اس لیے بھی فرماتے تھے بعض دن میں آگے کہ نزول شرع کے موافق ہو جاتا تھا. تو یہ بتانے کے لیے کہ قیاس کا بھی وہی تقاضا ہے، عقل بھی وہی کہتی ہے جو کتاب اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دیا ہے. اس لیے اجماعی مسائل کا جان لینا شرط ہے، مگر رسول پاک کے عہد میں لعدم الاجماع فی زمانہ، اس لیے کہ آپ کے عہد مبارک میں چونکہ وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وحی کا نزول ہو جایا کرتا تھا، اس لیے وہاں پر اجماع کا تحقق نہ تھا. للمسائل القیاسیہ، نہ کہ کیا مطلب فقیہ مجتہد کے لیے اجماعی مسائل کا تو جاننا ضروری ہے، مگر جو قیاسی مسائل ہیں، کس کی قیاسی مسائل ہیں، ان کا جاننا یہ شرط نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیوں فرماتے ہیں للدور، اس لیے کہ دور لازم آئے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ خالی قطبی تصورات ہی میں دور نہیں لازم آتا ہے، یہاں بھی دور لازم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ فقیہ اس کو کہتے ہیں جو کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس انہی سے نہ اخذ کرے. بات میں آگی. تو فقیہ کے لیے ضروری ہے کیا بھائی؟ ان تینوں کے ساتھ ساتھ قیاس کا بھی جاننا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور قیاس جو ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ مسائل قیاسیہ کا جو علم ہوتا ہے یہ حقیقت کے اعتبار سے کس کا نتیجہ ہے؟ فقاہت کا نتیجہ ہے اور اجتہاد کا نتیجہ ہے. تو اب گویا ان کا علم بھی موقوف ہوگا کس بات کے اوپر؟ شخص کے فقیہ ہونے پر. لہذا اگر فقاہت بھی انہی کے اوپر موقوف ہو جائے تو لازم کیا آ جائے گا؟ بل شرط فیہ ملکۃ الاستنباط الصحیح. اخیر میں بات بتاتے ہیں، بلکہ فقیہ کے لیے کیا شرط ہے؟ استنباط صحیح کا ملکہ ہونا شرط ہے. وَهُوَ أَن يَكُونَ مَقْرُونًا بِشَرَائِطِهِ، اس حال میں کہ استنباط صحیح کے جو شرائط ہیں ان شرائط کا کیا ہو؟ جامع ہو. سب اصول سب وضع کر دیے ہیں اس زمانے کے ائمہ مجتہدین نے. سمجھ گئے؟ وما قیل، جو یہ کہا گیا ہے ان الفقہ ظنی، کہ فقہ کیا ہے؟ یہ ظنی ہے. فلما اطلق العلم علیہ، جب فقہ یہ ظنی ہے تو العلم بالاحکام کیوں کہا؟ اس پر علم کا اطلاق کیوں کر دیا گیا؟ علم تو یقین کو بولتے ہیں جب مطلق ہوتا ہے. تو اس کا پہلا جواب یہ ہے انہ مقطوع بھی. یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ فقہ جو ہے ظنی ہے؟ انہ مقطوع بھی وہ قطعی اور یقینی ہے. فإن الجملة التي ذكرنا انها فقہ، کیونکہ جس مجموعے کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ وہ فقہ ہے، اور وہ مجموعہ ہے کیا؟ ما قد ظہر نزول الوحی بھی، جس کے بارے میں وحی کا نزول ظاہر ہو چکا ہے، جس پر امت کا اجماع قطعی یقینی قائم ہو چکا ہے. قطعیتن، وہ سب کے سب کیا ہے؟ قطعی اور یقینی. دوسرا جواب یہ ہے کہ علم کا جیسے اطلاق قطعی پر ہوتا ہے ظنیات کے اوپر بھی ہوتا ہے. جیسے علم طب وغیرہ کو بھی علم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ طب ظنی ہے کہ قطعی ہے؟ ہاں. تیسرا جواب یہ ہے کہ شارع نے جب احکام کے اندر غلبہ ظن کا اعتبار کیا، کس کا؟ ظن غالب کا اعتبار کیا. صار کأنہ قال، تو گویا شارع نے یوں ارشاد فرمایا کلما غلبہ ظن المجتہد بالحکم یثبت الحکم مقطوعا بھی. شارع نے جب غلبہ ظن کا اعتبار فرمایا، ظن غالب کا جب اعتبار فرمایا تو گویا یوں فرمایا جب جب مجتہد کو کسی حکم کا ظن غالب حاصل ہو جائے تو گویا اس سے اس کا حکم کیا ہو گیا؟ قطعی طور پر وہ حاصل اور معلوم ہو گیا. تو اب کیا قطعی کے درجے میں نہ ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟
فَكُلَّمَا وُجِدَ غَلَبَةُ ظَنِّ الْمُجْتَہِدِ، تو جب جب مجتہد کو ظن غالب حاصل ہوگا، یکون ثبوت الحکم مقطوعا بھی، تو اب حکم کیا ہو گیا؟ قطعی۔ تو یہ کیسے آپ نے کہہ دیا فقہ ظنی ہے؟ کیسے فقہ کہہ دیا آپ نے ظنی ہے؟ اس لیے اشارے نے جو ہے غلب ظن کا اعتبار فرمایا، اور جب غلب ظن کا اعتبار فرمایا تو گویا غلب ظن سے جو حکم فقیہ کو حاصل ہوگا، جو فقہ جو اس کا نتیجہ اور ثمرہ و اثر ہے، وہ کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا۔ وَالظَّنُّ فِي طریقہ، ظن جو ہوتا ہے وہ صرف طریق استنباط کے اندر ہوتا ہے، بات نہیں ذہن میں آ گئی، مگر جو حکم حاصل ہوا وہ ظنی نہیں ہوا۔ فَهَذَا الْجَوَابُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ، یہ جواب جو ہم نے دیا یہ ان حضرات کے مذہب پر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہے۔ ان کے مذہب پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہے، یکون صحیحا، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ میں نے بتایا تھا یہ بعض لوگ کہتے ہیں، مگر میں نے عرض کر دیا پہلے ہی، حق یہی ہے۔ بعض میں آگی کہ اللہ اس کے رسول کی مراد کیا ہے، بعض میں آگی اللہ اور اس کے رسول کا نفس الامری حکم کیا ہے، اس کو اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ یہ قیاس ہمارا اس کو فیصلہ، ہماری نظر یہ بتاتی ہے۔ فرماتے ہیں اما عند من لا یقول بھی، لیکن جو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہے، یہ صحیح ہے، تو اب کلما غلبہ ظن المجتہد یثبت الحکم، اس قول سے یہ مراد لیتے ہیں کہ انہ یجب علیہ العمل، کہ اس پر عمل واجب ہوتا ہے، یا یہ معنی ہوتا ہے یثبت الحکم بالنظر الی الدلیل، کہ دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے، دلیل مجتہد کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ حکم ثابت ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَثْبُتْ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى، اگرچہ علم الہی کے اندر یہ ثابت نہ ہو، ثابت نہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اگرچہ علم الہی میں ثابت نہ ہو، مگر ہمارا جو علم کہتا ہے، رب العالمین نے جو مجھے علم شرع عطا فرمایا ہے، اس کی روح سے یہی اس کا حکم ہونا چاہیے۔ اس لیے فقہا جو مسائل اس قسم کے آتے ہیں، جب ادا اشباہ وغیرہ میں دیکھیں گے اور کتابوں میں، ینبغی سے اس کو تعبیر فرماتے ہیں، کس سے؟ یہی حکم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہیں گے یہی حکم ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیتے ہیں، فوض امری الی اللہ۔